بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج 14 فروری 2024 ہے۔ آج آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کے ذریعے کہ پاکستان کے ایک اینکر پرسن سید اقرار الحسن شاہ، حق خطیب المعروف شف پیر کے آستانے پر پہنچے اور وہاں انہوں نے بڑی ہمت اور جوانمردی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا اور حق خطیب کو ملے اور اس کے ساتھ بات کی کہ تم ختم نبوت کے تم سالار بنتے ہو، سالار تاجدار ختم نبوت۔ یہ لفظ بھی اپنی جگہ پر معیوب ہے اور معنوی طور پر غلط ہے۔ تو تم ختم نبوت کے بارے میں ایک آیت سناؤ قرآن پاک کی، ختم نبوت کے بارے میں کوئی ایک حدیث سناؤ، لیکن وہ نہیں سنا سکا۔ ایک آیت نہیں پڑھ سکتا، ایک حدیث نہیں سنا سکتا۔ یہ اس کا مبلغ علم ہے اور اس نے ختم نبوت کو ڈھال بنایا ہوا ہے اپنے لیے۔ اپنی ان شبدہ بازیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے ختم نبوت کا ایک نام بنا رکھا ہے۔ یہ چیزیں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہیں۔ اگر اس کے اندر اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ پھونک مارتا ہے اور بندے درست ہو جاتے ہیں، تو ہم 1000 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ کینسر کے مریض ایڑیاں رگڑ رگڑ کے فوت ہو رہے ہیں ہسپتالوں کے اندر۔ تو کسی ہسپتال کی وارڈ میں جائے اور جو لوگ اپاہج ہو چکے ہیں، ہل جل نہیں سکتے، وہاں ان کو پھونک مارے اور ان کو کھڑا کرے، جیسے کہ اپنے وہ آستانے کے اوپر پلانٹڈ بندوں کو پکڑ کے کھڑا کرتا ہے، وہاں کھڑا کرے لوگوں کو، تو پھر پتہ چلے کہ اس کی بات کتنی درست ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ لوگوں کا ضعف اعتقاد یہاں تک پہنچ گیا ہے، یا لوگ بیچارے اتنا پیسہ نہیں رکھتے کہ علاج کروا سکیں۔ بھاری علاج تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی پھونکوں سے ہم ٹھیک ہو جائیں گے، غریب لوگ ہیں، علاج کروانے کی ان کے اندر سکت نہیں ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ پھر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں سے ٹھیک ہو جائیں، لیکن یہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کا اتنا مقرب ہے کہ اس کی پھونک میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ پھونک مارتا ہے اور لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر تو یہ دعوی ولایت ہوا نا، یہ تو کرامت ہے۔ وہ گویا کرامت کا مدعی ہے کہ میں صاحب کرامت ہوں، تو کرامت تو پھر اولیاء اللہ کو عطا کی جاتی ہے نا، تو یہ تو دعوی ولایت ہوا۔ اور ولی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ولی ہوں۔ یہ جو دعوے کرتے ہیں نا، یہ شبدہ باز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو ولایت عطا فرماتا ہے، تو وہ لوگ اپنے آپ کا وہ اعلان نہیں کرتے، بلکہ وہ تو عاجز و درماندہ بنتے ہیں۔ تو اگر واقعہ ہی یہ ایسی بات ہے کہ وہ اللہ کا بہت مقرب ہو گیا ہے کہ اس کو کرامت مل گئی ہے، تو قرآن سنیے، قرآن کیا فرماتا ہے، اللہ کن کو قرب عطا کرتا ہے، کن سے محبت فرماتا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں، اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ تمہیں صاحب ولایت اور صاحب کرامت بنائے گا جب تم میری پیروی کو اختیار کر لو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل پڑو گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنا چہرہ بناؤ گے، سرکار کی سنت کے مطابق اپنی سیرت بناؤ گے، آپ کے ارشادات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو گے۔ جتنا تم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب جاؤ گے، اتنا ہی قرب الہی حاصل کر لو گے۔ یہ میں یار اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، جی، خلاف پیمبر کسیرا گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ تو
दाढ़ी तो तुमसे आज तक पूरी हुई नहीं है, आज तक तुम्हारी दाढ़ी तो इतनी इतनी है, बल्कि पहले तो बिल्कुल मूंढते थे, अब थोड़ी थोड़ी रख ली है। तो जब चेहरा ही सरकार की सुन्नत के खिलाफ है तो कहाँ की विलायत और कहाँ की करामत। फिर अपने हाथों में कितनी सारी अंगूठियाँ पहनी हुई हैं, हालांकि मर्द के लिए एक अंगूठी से ज़्यादा पहनना फुक़हा ने हराम फरमाया है। जी, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का फतावा रज़विया उठाकर देख लो, बहार शरीयत उठाकर देख लो, इसी तरह फतावा आलमगीरी उठाकर देख लो, सब में ये लिखा हुआ है मर्द के लिए चांदी की एक अंगूठी 4.25 मासा के से ज़्यादा ना हो, बस वो एक जायज़ है। उसके अलावा किसी धात की कोई अंगूठी पहनना मर्द के लिए हलाल नहीं है, हराम है। तो हराम आलूद हाथों के साथ तू दुआ करता है, तेरी दुआ में क्या तासीर हो सकती है, और क्या तेरा कुर्ब है, और क्या तेरी करामत है, और क्या तेरा सलूक है। मुसलमानों, होश में आओ और अपने ईमान को महफूज करो। इस तरह की फूंके मारने वाले हिंदुओं के अंदर भी मौजूद हैं। जी, उनकी क्लिप्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी कि हिंदू इंडिया में बैठे हुए हैं और 4-4 लाख का इज्तिमा है उनके पास, और वो यही समझते हैं कि ये बड़े पहुंचे हुए हैं और ये बस हमें फूंक मारेंगे और हम सीधे हो जाएंगे। तो इस तरह की शुबदाबाजियाँ हर मुआशरे में पाई जाती हैं। ज़ईफ़ुल एतक़ाद लोग आ जाते हैं झांसे के अंदर। हमने ये बातें सिर्फ दर्द और उम्मत की इस्लाह के जज्बे के साथ कही है। हमारा किसी से कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। जो चीज़ हम हक समझते हैं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक समझते हैं, उसकी तायीद करते हैं। इकरारुल हसन के साथ हमारा कोई राब्ता नहीं है, आज तक कोई राब्ता नहीं है, लेकिन उसने जो काम किया है वो एक मर्दाना काम किया है, एक जुर्रतमंदाना काम किया है, उसकी हम तायीद करते हैं, उसको शाबाश देते हैं। अल्लाह ताला उसको इसकी जज़ा अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।